بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ یوکرین پر حملوں کے لیے اور یشنک ہائپرسونک میزائلوں کا وسیع ذخیرہ موجود ہے۔ متعدد وار ہیڈ لے جانے والا میزائل مختلف اہداف پر ایک ساتھ حملہ کر سکتا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ ہمارے ہائپرسونک میزائل کا استعمال مغرب کے لیے واضح پیغام ہے اور ہم نے اپنی صلاحیتوں کا واضح مظاہرہ کیا۔ امریکہ نے پیغام سمجھ لیا ہوگا۔ پیسکوف روس پر میزائل حملے امریکہ اور برطانیہ کی شمولیت کا ثبوت ہیں۔ روسی صدر کے ترجمان کا کہنا تھا کہ پیسکوف روس نے امریکہ کو حملے سے 30 منٹ پہلے آگاہ کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ شدت پسندی موجودہ امریکی انتظامیہ کی ترجیح ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی فوج کی جنوبی لبنان میں بمباری، طبی عملے کے ساتھ اہلکار شہید۔ اسرائیلی میزائل جنوبی لبنان میں واقع 11 منزلہ عمارت کے وسط میں ٹکرایا، جس سے عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی، جبکہ اس عمارت میں دکانوں کے علاوہ اپارٹمنٹس بھی موجود تھے۔ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں ملبہ سڑک پر بکھر گیا۔ بالبک شہر میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں دارالعمل یونیورسٹی ہسپتال کے ڈائریکٹر جنرل سمیت طبی عملے کے ساتھ اہلکار شہید ہو گئے، جبکہ جنوبی علاقے میں صہیونی زمینی فوج کی جھڑپیں بھی جاری ہیں۔ دوسری جانب غزہ میں قحط جیسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ اکثر بیکریوں پر آٹا ختم ہو چکا ہے، جبکہ زیادہ تر بیکریاں کئی روز سے بند ہیں۔ کمال عدوان ہسپتال پر بھی اسرائیلی حملے جاری ہیں، جس کے نتیجے میں جنریٹر تباہ ہونے سے ہسپتال کی بجلی بند ہو چکی ہے۔ محکمہ صحت کے حکام کے مطابق اسرائیلی ناکہ بندی کے باعث ایندھن ختم ہو چکا ہے، جبکہ غزہ کے تمام ہسپتال کسی بھی وقت بند ہو سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو اور سابقہ وزیر دفاع گیلنٹ کے لیے دنیا تنگ۔ 124 ممالک عدالتی احکامات پر عمل درآمد کے پابند۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو اور ان کے سابق وزیر دفاع کے لیے دنیا مزید چھوٹی ہو گئی۔ عالمی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق فوجداری عدالت کی جانب سے ان دونوں کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد دنیا کے 120 سے زیادہ ممالک اب انہیں گرفتار کرنے کے پابند ہوں گے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں نسل کشی کے مرتکب قرار پانے کے بعد ان دونوں کی حیثیت مفرور مجرموں کی ہو گئی۔ اگر اسرائیل ICC کی اتھارٹی کو تسلیم نہیں کرتا اور اس لیے نیتن یاہو اور گیلنٹ خود کو عدالت کے حوالے نہیں کریں گے، لیکن معاہدے کے تحت ICC میں شامل تمام 124 ممالک نیتن یاہو اور گیلنٹ کی گرفتاری پر عمل درآمد کے قانونی طور پر پابند ہیں۔ بین الاقوامی انسانی حقوق کے وکلاء کا کہنا ہے کہ جو رکن ممالک اس پر عمل نہیں کریں گے وہ خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے۔ تاہم ابتدائی اشارے یہ مل رہے ہیں کہ یورپی ممالک سمیت کوئی بھی ICC رکن وارنٹ گرفتاری کو نظر انداز نہیں کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جو بائیڈن کا فرانسیسی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، روس کے خلاف مل کر چلنے پر اتفاق۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق فرانسیسی صدر کے درمیان یوکرین میں پیدا ہونے والی سنگین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان یوکرین میں روس کے خلاف مل کر چلنے پر اتفاق ہوا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی پر بھی اظہار خیال کیا گیا۔ غزہ اور لبنان میں جنگ بندی پر بھی غور کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں برطانیہ نے بھی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو گرفتار کرنے کا عندیہ دے دیا۔ برطانوی حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے بعد اگر اسرائیلی وزیر اعظم برطانیہ آئے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ برطانوی حکومت کے ترجمان نے واضح کیا ہے کہ برطانیہ قوانین پر عمل درآمد کرنے والا ملک ہے اور وہ ہر اس فیصلے پر عمل کرے گا جو عدالتوں کی طرف سے احکامات جاری ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ برطانوی حکومت عالمی فوجداری کی جانب سے اسرائیلی وزیر اعظم کے وارنٹ گرفتاری کے سلسلے میں اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ ترجمان نے واضح کر دیا ہے کہ اگر نیتن یاہو نے برطانیہ کا دورہ کیا تو انہیں کوئی رعایت نہیں دی جائے گی بلکہ عدالتی احکامات کی روشنی میں گرفتار کیا جائے گا۔ اعلامیے میں واضح کر دیا گیا ہے کہ برطانیہ ہمیشہ اپنی قانونی ذمہ داریوں کی تعمیل کرے گا۔ اس سے قبل وزارت داخلہ کے سیکرٹری اور
لیبر پارٹی کی دیگر عہدیداروں نے کہا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کو کسی صورت بھی گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بین الاقوامی فوجداری عدالت کو انسانیت کا دشمن قرار دے دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے باور کروایا ہے کہ اسرائیل ان کی گرفتاری کے وارنٹ سے متعلق بین الاقوامی فوجداری عدالت کا فیصلہ ہرگز تسلیم نہیں کرے گا۔ نیتن یاہو نے اسے سیاہ دن قرار دیتے ہوئے الزام عائد کر دیا ہے کہ بین الاقوامی عدالت انسانیت کی دشمن بن چکی ہے، کوئی بھی فیصلہ انہیں اسرائیل کے دفاع سے ہرگز نہیں روک سکے گا۔ نیتن یاہو کے مطابق بین الاقوامی عدالت اسرائیل کے خلاف ہونے والے جنگی جرائم کو نظر انداز کر رہی ہے۔ نیتن یاہو نے یہ بھی کہا کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت سیاسی طور پر سے مقابلہ کرنے کا آلہ بن کر اپنی قانونی حیثیت کھو چکی ہے، اس نے بے بنیاد الزامات جاری کیے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے مطابق عدالت نے حماس کے جرائم کے مقابل کچھ نہیں کیا اور اس کا فیصلہ جمہوری ریاستوں کے خود کے دفاع کے حق کی پامالی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ہالینڈ کی جنگ مخالف تنظیموں کا اسرائیل کو اسلحہ کی سپلائی روکنے کے لیے عدالت سے رجوع۔ ہالینڈ کی جنگ مخالف تنظیمیں اسرائیل کو اسلحہ کی سپلائی روکنے کے لیے عدالت پہنچ گئی۔ غزہ جنگ کی مخالف NGOs نے ہالینڈ کی عدالت میں درخواست دائر کر دی اور کہا کہ حکومت کو اسرائیل کے لیے اسلحے کی برآمد اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے اسرائیلی آباد کاروں کے ساتھ تجارت سے روکا جائے۔ درخواست میں فلسطینی شہریوں کی ہلاکت کو اس مطالبے کی بنیاد بنایا گیا ہے۔ درخواست کے مطابق ہالینڈ 1948 کی نسل کشی کے خلاف کنونشن کا دستخط کنندہ ہے، اس لیے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام ضروری اقدامات کرے جو نسل کشی کے خلاف ضروری ہیں۔ فلسطینیوں کے حق کی حمایتی NGOs مشترکہ طور پر عدالت میں درخواست گزار ہیں۔ ان کے وکیل نے کہا کہ ہالینڈ کی حکومت اسرائیل کے خلاف اقدامات میں ناکام ہو گئی، اس لیے ضروری ہے کہ اسرائیل کو بھیجے جانے والے اسلحے کو فوری طور پر روکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرین کو اب امریکی ساختہ بارودی سرنگیں دیں گے، لارڈ آسٹن نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن کا کہنا ہے کہ یوکرین کو اب امریکی ساختہ اینٹی پرسنل بارودی سرنگیں استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی تاکہ روس کو میدان جنگ میں اپنی پیش رفت سست کرنے میں مدد مل سکے۔ بین الاقوامی خبرسہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ یوکرین کے بارے میں واشنگٹن کی اینٹی پرسنل بارودی سرنگوں کی پالیسی میں تبدیلی روسیوں کے بدلتے ہوئے ہتھ کنڈوں کے بعد آئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو بائیڈن کی انتظامیہ یوکرین کو امریکی فراہم کردہ اینٹی پرسنل بارودی سرنگیں استعمال کرنے کی اجازت دے گی تاکہ میدان جنگ میں روس کی پیش رفت کو سست کیا جا سکے۔ لارڈ آسٹن کا مزید کہنا تھا کہ روسی بحری فوجی میدان جنگ کے قیادت کر رہے ہیں۔ یوکرین کو ایسی چیزوں کی ضرورت ہے جو اس روسی جارحیت کو سست کرنے میں مدد کر سکیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امدادی ایجنسیوں اور کارکنان کی جانب سے اینٹی پرسنل بارودی سرنگوں کی تبدیل عرصے سے شہریوں کے لیے مستقل خطرہ قرار دیتے ہوئے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ نے رواں ہفتے کے اوائل میں یوکرین کے آرمی ٹیکٹیکل میزائل سسٹم کو روس میں استعمال کرنے کی اجازت دی تھی اور روسی صدر نے بیلسٹک میزائل حملوں کا جواب جوہری ہتھیاروں سے دینے کے نظریے کی توثیق کر دی تھی۔ دوسری جانب روسی ہائپرسونک بیلسٹک میزائل حملے پر رد عمل دیتے ہوئے یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا تھا کہ نئے بیلسٹک میزائلوں کا استعمال اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ماسکو امن نہیں چاہتا۔ یوکرینی صدر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا کہ روسی ہائپرسونک میزائل حملے پر دنیا کو رد عمل دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ روس نے یوکرینی سرزمین کو ہتھیاروں کی تجربہ گاہ سمجھ لیا ہے۔ روسی میزائل حملے سے جنگ مزید بڑھ جائے گی۔ واضح رہے کہ روس نے گزشتہ روز یوکرین پر بین البراعظمی بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا تھا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔